حجر اسود عربی زبان کے دو الفاظ کا مجموعہ ہے۔ حجر عربی زبان میں پتھر کو کہتے ہیں اور اسود سیاہ اور کالے رنگ کے لیے بولا جاتا ہے۔ یہ سرخی و سیاہی مائل زرد رنگ کا ایک بیضوی پتھر ہے۔ یہ پتھر کعبۃ اللہ کے دروازے کے قریب بیت اللہ کی جنوب مشرقی دیوار کے مشرقی گوشے میں باہر کی طرف زمین سے کوئی 5 فٹ کی بلندی پر نصب ہے۔ اس جگہ غلاف کعبہ سمٹا ہوا رہتا ہے، جس سے حجر اسود کا پورا حلقہ صاف نظر آتا ہے۔ جو مسلمان حج یا عمرہ کرنے جاتے ہیں وہ طواف کرتے ہوئے ہر بار حجر اسود کو بوسہ دینے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اگر ہجوم زیادہ ہو تو ہاتھ کے اشارے سے بھی بوسہ دیا جا سکتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے حجر اسود کو جنت سے اتارا۔ اس وقت یہ پتھر خوب چمکدار اور سفید تھا۔ نیز یہ بھی مروی ہے کہ حجر اسود قیامت کے دن اپنے بوسہ لینے اور استلام کرنے والوں کے حق میں سفارش کرے گا، اور اس دن اللہ تعالی اس کو زبان اور ہونٹ عطا فرمائے گا۔ نیز ارشاد فرمایا، اس حجر اسود کو اپنے عمل خیر کا گواہ بنا لو، کیونکہ قیامت کے دن یہ سفارشی بن کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے استلام کرنے والوں کے لیے سفارش کرے گا۔ اس کی ایک زبان اور 2 ہونٹ ہوں گے۔ جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی، اس وقت ایک گوشے میں اس حجر اسود کو بھی نصب فرما دیا تھا، لیکن طوفان نوح علیہ السلام میں یہ متبرک پتھر پانی کے ساتھ بہتا ہوا اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبل ابو قبیس میں بطور امانت محفوظ ہو گیا۔ پھر تعمیر ابراہیمی کے وقت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں پیش کر دیا تھا۔ اس طرح اسے پھر اسی جگہ کی زینت بنا دیا گیا جہاں وہ پہلے رونق افروز تھا۔ 606 عیسوی میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری عمر مبارک 35 سال تھی، ایک سیلاب نے کعبۃ اللہ کی عمارت کو سخت نقصان پہنچایا تو قریش نے اس کی دوبارہ تعمیر کی، لیکن جب حجر اسود رکھنے کا مسئلہ آیا تو قبائل میں جھگڑا ہو گیا۔ ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ یہ سعادت اسے ہی نصیب ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ حجر اسود کو ایک چادر میں رکھا اور تمام سرداران قبائل سے فرمایا کہ وہ چادر کے کونے پکڑ کر اٹھائیں۔ چنانچہ سب نے مل کر چادر کو اٹھایا، اور جب چادر اس مقام پر پہنچی جہاں اس کو رکھا جانا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس مبارک پتھر کو دیوار کعبہ میں نصب فرما دیا۔ لیکن جنت کا یہ انمول موتی، عالی مرتبت یاقوت اور مقدس و متبرک پتھر بھی گردش ایام اور انسانوں کی ستم رانیوں سے محفوظ نہ رہ سکا، اور کئی بار فساق و فجار ظالموں کے ہاتھوں زخمی ہوا۔ متعدد بار حوادثات زمانہ کا شکار ہو کر کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہوا۔ اب اس پتھر کے ٹکڑے جڑے ہوئے ہیں۔ شروع میں یہ ایک ہی پتھر ہوا کرتا تھا، مگر کرامتہ اور ان کے بعد کچھ ایسے حادثے پیش آئے کہ اس کا ظاہری حصہ ٹوٹ گیا۔ اب یہ چھوٹے چھوٹے کئی ٹکڑوں میں منقسم ہے، جن کا سائز مختلف ہے۔ ان ٹکڑوں کو جوڑا گیا ہے اور پھر اس پر چاندی کا فریم لگا دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حجر اسود پر چاندی چڑھائی۔ 317 ہجری میں کرامتہ کے سردار ابو طاہر سلیمان بن الحسن نے حرم مقدس میں خون کی ہولی کھیلی اور اس قدر قتل عام کیا کہ حجاج کرام کی لاشوں سے زمزم کا کنواں بھر گیا۔ شہر مکہ اور اس کے مضافات میں تقریباً 30,000 بے قصور افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، جن میں 1700 حجاج اور 700 طواف کعبہ میں مشغول افراد بھی شہید ہو گئے۔ اصل میں ابو طاہر نے یہ سارا خونی کھیل میزاب رحمت یعنی کعبہ شریف کا سونے کا پرنالہ اکھاڑنے، مقام ابراہیم اور حجر اسود چوری کرنے کی غرض سے کھیلا۔ 2 آدمی میزاب رحمت اکھاڑنے کے لیے کعبہ شریف پر چڑھے،
مگر آنے واحد میں سر کے بل زمین پر گر کر ہلاک ہو گئے۔ مقام ابراہیم کو خدام حرم نے پہاڑ کی گھاٹی میں کہیں چھپا دیا تھا، اس لیے اس تک بھی یہ نہ پہنچ پائے۔ مگر 14 ذوالحجہ 317 ہجری بروز اتوار عصر کے وقت ایک بدبخت جعفر بن حلاج نے ابو طاہر کے حکم سے حجر اسود کو کدال سے اکھاڑ لیا۔ اس پر کئی ضربیں لگائیں جس سے کچھ ریزے ٹوٹ گئے، اور وہ لوگ حجر اسود کو اپنے ساتھ بحرین لے گئے اور اس کی جگہ خالی رہ گئی۔ ابن خلدون لکھتے ہیں ابو طاہر نے کعبۃ اللہ کا دروازہ اکھاڑ پھینکا، غلاف کعبہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے فوجیوں میں بانٹ دیا، حجر اسود کو اکھاڑ کے ساتھ لے گیا، اہل مکہ کے گھر بار اور مال و متاع کو لوٹ لیا۔ اس نے روانگی کے وقت یہ اعلان کر دیا کہ آئندہ حج شہر حجر میں ہوا کرے گا۔ خلافت عباسیہ کے خلیفہ مستکفی کے امراء نے بے حد کوشش کی کہ کسی طرح حجر اسود واپس آ جائے۔ اس کے لیے انہوں نے 50,000 دینار کی پیشکش بھی کی، مگر کرامتی راضی نہ ہوئے، کیونکہ ابو طاہر نے یہ ناپاک جسارت اپنے امام عبید اللہ المہدی والی افریقہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کی تھی۔ لیکن جب منصور بن القائم بن المہدی نے حجر اسود کی واپسی کا مطالبہ شدت سے کیا اور کہا کہ اگر حجر اسود واپس نہ کرو گے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، تو بالآخر 339 ہجری میں اسے مجبوراً حجر اسود واپس کرنا پڑا۔ بہرحال تقریباً 22 سال کا طویل عرصہ گزر جانے کے بعد شہر حجر بحرین یا یمن سے بروز بدھ 10 ذوالحجہ 339 ہجری کو یہ مبارک پتھر واپس ہوا۔ واپسی کی بھی عجب کہانی ہے۔ کرامتیوں سے بار بار واپسی کا مطالبہ جب زور پکڑ گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ پتھر تو دوسرے پتھروں میں مکس ہو گیا ہے، ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ حجر اسود کون سا ہے، اگر تمہارے پاس اس کی کوئی علامت ہے تو تلاش کر لو۔ چنانچہ علماء کرام سے استفسار کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ ان سب پتھروں کو آگ میں ڈالا جائے، جو پتھر آگ میں پگھل یا پھٹ جائیں وہ حجر اسود نہیں، کیونکہ حجر اسود کو آگ متاثر نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ جنت کا پتھر ہے۔ اس طرح اس مقدس پتھر کی برتری اور مقبولیت کا لوہا منوا کر اسے واپس لایا گیا اور پھر سے بیت اللہ کی زینت بنا دیا گیا۔ مصادر: ترمذی، طبرانی، ابن ماجہ، سیرت حلبیہ، ابن خلدون۔